بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو سب سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو واردات جو پنجاب میں یا یوں کہہ لیں کہ پورے پاکستان میں جو سپریم کورٹ کے ذریعے یہ لاڈلا اینڈ کمپنی ڈلوانا چاہتی تھی، اس کے سامنے ڈٹ کے جو کھڑی ہوئی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ ڈٹ گئی ہے، جو کہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے پچھلے وی لاگز میں بھی بہت ساری آپ سے باتیں کی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جس کو تقریباً تمام اینالسٹ، تمام یوٹیوبرز، تمام انفلوئنسرز اور جتنے بھی لوگ تھے وہ یہی شاید سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ شاید جو ہے یہ جو ہے یعنی کمپنی یا لاڈلا جو ہے وہ اپنی واردات ڈال دے۔ لاڈلا کا وزٹ ہوا، لیکن جو کنونشن ہوا ہے اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں ایک یعنی ریٹائرڈ کیپٹن انہوں نے جناب وہاں پر جو ہے ہر چیز جو ہے جتنے یعنی وہاں پہ کوشش کی کہ سٹیج اکھاڑ دیا جائے اور ڈر پیدا کیا جائے، خوف پیدا کیا جائے، لیکن بلوچستان میں لوگ جو ہے وہ نکلے ہیں اور حتیٰ کہ ان کی جو وہاں پہ صوبائی قیادت تھی وہ بھی وہاں زمین پر بیٹھ گئی ہیں، لوگ بیٹھ گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہیں۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی قوم ہو، یعنی ہم اکثر اس چیز میں پڑ جاتے ہیں اور یہ بہت کچھ آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ الیکشن کے قریب آپ جائیں، پنجابیوں کے نعرے لگائے جائیں گے، پٹھانوں کے لگائے جائیں گے، بلوچیوں کے لگائے جائیں گے، سندھ کے لگائے جائیں گے۔ کیوں آج تک ہم یعنی انہی چیزوں میں، اور پھر مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش انہوں نے بہت کی ہے، پھر ابھی کی جائے گی۔ تو لیکن آپ کے آگے ہر چیز جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ کھل چکی ہے، اور ہم بار بار اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ یہاں کا جو بہت اچھا آپ کو مفکر یا بہت بڑا جو آپ کو لگتا ہے نا کہ اس نے دین کے لیے بہت زیادہ خدمت کی ہے، تو وہ بھی جب اس پر خوف طاری کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو سناتا ہے، جیسے کہ ہمارے ایک بہت بڑی شخصیت نے ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو ڈالر کی قیمت اوپر جا رہی ہے یا جو حالات خراب ہو رہے ہیں، جو چیزیں جو ہے جو یعنی بیسک جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں، سٹیز آف لائف ہوتی ہیں، ان پر وہ کیا کہہ رہا تھا، ان اللہ مع الصابرین، کہ اس پہ یعنی صبر کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ایک چیز بتانا بھول جاتے ہیں جو کہ تمام پاکستانی قوم کو اس وقت معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو وہ ٹیچر میسر آ گیا جس نے اصل اسلام کی روح جو ہے ان کے اندر پھونک دی، اور اس کا نام جو ہے عمران خان نیازی ہے، جو اس وقت بھی جیل میں ڈٹا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے۔ نہ تو اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے بیلجیم پر، آسٹریلیا میں، امریکہ میں کہیں جا کے وہ جگہیں لینی ہیں، پلاٹس لینے ہیں، جزیرے لینے ہیں، ان پہ جگہیں لینی ہیں، وہاں اپنے بیوی بچوں کو رکھنا ہے۔ نہ اس نے جو ہے وہ کوئی وہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا، بلکہ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہے جس نے یہاں سے چلے جانا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں کا آئین اسے اچھا لگتا ہے، کہ وہاں پہ آئین میں جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے بٹوین رچ اینڈ پور۔ بٹ وین دے آر آن دا سیٹ، تو جب اپنی سیٹ پہ، اپنے منصب پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس ملک میں وہ ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسے کہ انہیں ہم توفتاً جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں۔ اور وہ جو کمپنی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈر گئے تھے، جو بھی ہوا، یعنی بعد میں آپ مولوی مشتاق کو آج بھی اٹھا کے پوچھ لیں، وہ قسمیں کھائے گا کہ میں کیا کروں، مجھے تو پھر وہ ایمان کا آخری حصہ کہ چپ کر جاؤں، ان کو دل میں برا سمجھوں اور فیصلہ جو ہے ان کے حق میں دے دوں اور بھٹو کے خلاف دے دوں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو یعنی جائز قرار دیتا ہوگا، جیسے رشوت کو ہمارے ہاں لیگلائز کیا گیا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا اس فقہ کا، اس یعنی جو بھی وہ فقہ ہے، فرقے ہیں جو ہماری امت میں بنے ہوئے ہیں، جو جہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ہے کام نہیں ہو رہا تو آپ کو رشوت دے دینی چاہیے، اور حالات بھی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یا تو آپ قرآن میں نعوذ باللہ وہ صورت چینج کر دیں کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور فرینچ ریولوشن کی جس پہ اکثر بات لوگ کرتے ہیں، میری بھی آپ کو شاید اس پہ ویڈیو مل جائے گی، تو فرینچ ریولوشن کے پیچھے ایک محرک یہ بھی تھا کہ وہاں پر جو کیتھولک پادری تھے انہوں نے رشوت کو لیگلائز کر دیا تھا، کہ
پیرس میں اگر کسی کا بندہ مر جاتا، غریب شخص بھی ہوتا تھا، اسے دفنانے کے لیے بھی اس کو پیسے پے کرنا پڑتے تھے، اور یہی کچھ آج پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن پھر سے سیلیوٹ کرنا پڑے گا پشاور ہائی کورٹ کو کہ جہاں کے غیور ججز، غیرت مند ججز، انہوں نے وہ ڈٹ گئے ہیں، اور بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نشان جو ہے وہ بلے کا چھین کر دکھائیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ ڈر کر بیٹھ جانے والے لوگ ہیں، یہ ابھی اسی طرح چلیں گے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل بات ہے، اصل بات کی طرف یہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام ان کے جو کام تھے، انہوں نے یہ پچھلے جو تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو فسطائیت کا دور شروع ہوا ہے، رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اس کے بعد جتنے مظالم کیے جا سکتے تھے وہ کیے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ جاتی کے عمرہ، یہ ٹرم صابر شاکر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، یہ جاتی عمرہ نہیں، جاتی کے عمرہ جو حکم دیں گے اس کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ چلے گی، اس کے مطابق پولیس کام کرے گی۔ کیونکہ جہاں عمران نے پودے لگانے کا کام کیا تھا نا کہ گرین پاکستان، تو انہوں نے بھی کچھ پودے لگائے تھے، وہ گندے پودے جو اب تناور درخت بن چکے ہیں، حرام کھا کھا کر، اور جو صرف ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، جو ان کے جلسوں کی کرسیاں تک سیدھی کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو بدلنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی رخ بدلنا چاہتے ہیں، جو ڈائریکشن بدلنا چاہتے ہیں، جو اب فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ان کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ لگایا نہیں جا سکے گا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے اس پہ ایک ویلاگ میں انشاءاللہ کرنے والا ہوں کہ جو واشنگٹن میں جو ہمارا یعنی محترم جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا دورہ تھا، اس میں کیا چیز ہوئی، لیکن ایک چیز کلیئر کٹ ہو گئی ہے، جو تمام لوگ، جو ذرائع تمام خبریں دے رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن کرواؤ، الیکشن کروا کر آؤ، یعنی ایک ہمیں صاف اور شفاف الیکشن۔ لیکن صاف اور شفاف یہ نہیں کرائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جب آئے گا تو پورے یعنی ایک طاقتور وزیر اعظم کے طور پہ آئے گا، اور اس کے بعد جو اس کے یعنی ویژن ہے، اس کو وہ ویژن کے مطابق بہت سے لوگ تو شاید اس ملک میں رہ بھی نہ سکیں، یعنی تو لیکن وہی چیز کہ خان صاحب نے جو میسج دیا ہے کہ آپ نے بالکل پرامن رہنا ہے، اور لیکن پرامن رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوف زدہ ہو جانا ہے، خوف کے بت کو توڑ دیں۔ آپ کے سامنے ہے کے پی کے میں خوف کا بت ٹوٹ چکا ہے، بلوچستان میں جو کنونشن ہوا، لوگ جس طرح اکٹھے ہوئے، اور بلوچستان والے لوگ بہت زیادہ مظلوم بھی ہیں، ان کے اوپر ظلم بھی ہوئے ہیں، مسنگ پرسن ہمیں بتایا جاتا تھا نا کہ مسنگ پرسن، ہم بھی ان کے ساتھ سٹینڈ لیتے تھے کہ جی شاید وہ جو ہے ملک کے خلاف بات کرتے تھے، نہیں، وہ اپنے رائٹس کی بات کرتے تھے۔ خیبر پختونخوا میں یہی کبھی مذہبی کارڈ بہت زیادہ استعمال کیا گیا، ہم کہتے تو ہیں کہ وہ بہت زیادہ سمجھدار ہے، ایسی حکومت کو نہیں آنے دیتے جو ایک بار آئے اور ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہ کرے، اور پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو یہ بہت اچھا شعور ہے ان کے اندر، لیکن ان کو بھی مذہبی طور پر بہت سے لوگوں کو مذہبی کارڈ کو استعمال کیا گیا، اور پاکستان میں مقبولیت کی جو نون لیگ کی وجہ تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ شہروں میں وہ 60%، اور وہ اس میں بہت زیادہ بیوروکریسی، ملازمین، تمام لوگ، پھر اس کے بعد دھڑے بندیاں ہوتی تھی دیہاتوں میں، جو انہوں نے پیسے دے دے کر سانپ پالے ہوئے تھے وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، اور لوگ ان سے مروب ہو کر، ان سے خوف زدہ ہو کر، وڈیروں سے خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے ووٹ دیتے تھے۔ لیکن اس وقت آپ نے تمام پاکستانیوں نے جو اس ملک کی آزادی چاہتے ہیں، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ یہ جو کام ہوا افغانستان کو نکالا جا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹیبل تھنگ ہے کہ آپ کیسے ایک مسلم کو جنہوں نے آپ کے پاس پناہ لی ہے ان کو آپ جو ہے ملک بدر کر دیں، یعنی یہ ایک مسلمان ملک میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقبال کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو اس کا ہے پیرہن وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو وطنیت کی جو بنیاد ہے اسلام میں وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، کہ آپ جب مسلمان ہیں کسی جگہ بھی چلے جائیں، کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں، وہاں شیلٹر دیں، ان کو شیلٹر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جسے ہم اسلام کا قلعہ سمجھتے رہے ہیں، وہاں پہ جناب لوگوں پہ ظلم و زیادتی ہوتی رہی ہے، وضع چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور پنجاب جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید پنجاب کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، نہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ 8 فروری کو جو الیکشن جب ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نے صرف اپنا آئی ڈی کارڈ نکالنا ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے گھر بیٹھے نے، لیکن اس دن جو نہ نکلے وہ اپنے آپ کو منافق سمجھے،
کیونکہ آپ یہاں پہ یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، ان کو جان سے مار کے خونی انقلاب نہیں لے کے آنا، ہم نے ووٹ کے ذریعے آئین کے مطابق لے کے آنا ہے، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو رابطوں کی ویب سائٹس ہیں، یہ جو آپ کے پاس یعنی کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ہے، اس کے اوپر متحرک کریں لوگوں کو، اور ایک ایک شخص کے ذمہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ نہ صرف اپنے خاندان کے بلکہ اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ جائیں اور جا کر اپنا ووٹ جو ہے ڈال سکے، اور پہلے سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کریں کہ آپ کا ووٹ ہے بھی، کہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کس جگہ پہ ہے، کیسے پہنچنا ہے، گاڑیوں پہ جانا ہے، بائک پہ جانا ہے، اور یہاں تک کریں کہ اگر آپ کی جیب سے پیٹرول لگ رہا ہے وہ لگائیں، اور لوگوں کو آپ لے کے جائیں، جیسے کبھی وڈیرے گاؤں میں دیہاتوں میں لے کے جاتے ہیں، دیہاتوں کی مکمل طور پہ یہ آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ میں نے جتنی تحقیق کی اور ریسرچ کی ہے، جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، میں نے ان سے یہ سوال کیا، اور گاؤں میں لوگ اپنی دشمنیاں یعنی جو ان کی برسوں سے دشمنیاں چل رہی تھی وہ دشمنیاں بھلا کر اس چیز پر متفق ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس دفعہ الیکشن میں، کیونکہ عورتوں کا تقریباً کہہ لیں کہ 52% سے زیادہ جو عورتوں کا ووٹ ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ہے، اور نوجوان کا تو مکمل آپ کہہ لینا کہ 65 کو بھی کراس کر جو عام یہ رپورٹس ہیں، ویسے میرے مطابق جو ٹوٹل اوور آل اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے وہ 90% کو کراس کر رہی ہے۔ تو اس لیے بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دن ڈرنا نہیں ہے، خواہ وہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہی کیوں نہ ثابت ہو، میری زندگی کا آخری دن ہی، مجھے پاکستان میں ہوں یا میں باہر ہوں، مجھے آنا پڑے ووٹ ڈالنے کے لیے، میں آؤں گا، اور ہم اس میں کیا کریں گے، کسی کے خلاف نہیں، ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اپنی آرمی کی بہتری کے لیے، اپنے اداروں کے درمیان جو خلیج پیدا ہوئی ہے عوام کے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور دوبارہ سے ملک کو ایک ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے اور سٹینڈ لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ خبر ہے کہ مولوی اپنے ڈیزل صاحب جو ہے ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ افغانی جو ہے سفیر ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ویلا کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت دیجیے، اور جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے تمام زیادتیاں جو 76 سال ہوئی ہیں، جو ہمارے مادر ملت کے ساتھ ہوئی، جو قائد اعظم کے ساتھ ہوئی، جو ہر محب وطن کے ساتھ ہوئی، اس کا بدلہ لینے کا وقت 8 فروری ہے، اور اس دن آپ نے بالکل کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا، اور یوں سمجھ کے ووٹ دینا ہے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ووٹ ہو، اور اس پہ پورا پہرا دینا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو ان کا، اور ہمارے لیے دعائیں ان کے منہ سے نکلے، نہ کہ تنقید کریں جیسے ہم اپنے پرکھوں کے اوپر جو ان کی باتوں میں آگے تھے ان پر تنقید کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔